اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اعقلکم اتواعکم، آپ میں سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے جو خدا کی زیادہ اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ اعقلکم اتواعکم، آپ میں سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے جو خدا کی زیادہ اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ بے شماری الموجز فی اصول الفقہ حصہ دوم کے بارے میں چل رہی تھی، اور آج جو اپنے عزیزوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے القطع و احکامہ، قطع اور قطع کے احکام کے بارے میں ہے۔ اس کے اندر چند ایک فصلیں ہیں۔ پہلی فصل جو ہے وہ قطع کی حجیت کے بارے میں ہے۔ عرض خدمت ہے کہ قطع حجت ہے۔ قطع یعنی یقین، قطع یعنی یقین۔ قطع کی جو حجت ہے وہ ذاتی ہے، اپنی ہے۔ کسی نے آ کر قطع کو حجت عطا نہیں کی ہے، بلکہ قطع کی حجت اپنی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی آ کر قطع کو حجت دے، قطع کی حجت قرار دادی ہو، تو وہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ قطع کے اوپر جو دلیل آئے گی اس قطع کو حجت کرنے کے لیے، یا وہ دلیل قطعی ہے یا دلیل ظنی ہوگی۔ اس قطع کی حجت پر اگر قطع کی حجت پر آنے والی دلیل قطعی ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ اچھا آقا جان، وہ جو دلیل قطعی اس قطع پر آئی ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ پھر آپ پیچھے جا کر کہیں گے کہ جی اس کی بھی دلیل قطعی ہے۔ ہم پھر اس کے پیچھے پوچھیں گے کہ اچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس سے میرے بچے تسلسل لازم آتا ہے، اور تسلسل باطل ہے۔ جس طرح دور باطل ہے منطق میں آپ جان چکے ہیں، تسلسل بھی باطل ہے۔ یا اس قطع کی جو حجت ہے اس پر آنے والی دلیل ظنی ہوگی۔ اگر دلیل ظنی آ جائے تو پھر تو قطع کا جو حال ہے وہ ظن سے بھی بدتر ہے۔ قطع کا حال ظن سے بھی بدتر ہو گیا کہ ظن نے آ کر قطع کو حجت بنایا ہے، جبکہ ایسا امکان نہیں ہے، کیونکہ قطع کا مرتبہ کئی درجے ظن سے قوی ہے۔ قطع کا مرتبہ ظن سے قوی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور ظن اگر قطع کو حجت دیتا ہے تو یہ تو قطع کی آبرو ریزی ہے۔ ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمہ جعفر سبحانی فرمایا کرتے تھے اپنے درس میں کہ اگر قطع کو حجت دینے والی دلیل ظنی ہو تو یہ قطع کی آبرو ریزی ہے کہ قطع جس کا مرتبہ قوی ہے اس کو ظن آ کر حجت بنائے، تو پس قطع کی حجت پر نہ دلیل قطعی آئی ہے جس کو حجت دے، نہ دلیل ظنی آئی ہے، بلکہ قطع کی حجت اپنی ہے، بے نفس ہی طریق الواقع ہے۔ قطع کی حجت ذاتی ہے۔ ایک بات ہو گئی جی۔ پھر یہ جو قطع ہے اس کی 3 خصوصیات ہیں آقا جان۔ قطع کی 3 خصوصیات ہیں۔ قطع جو ہے کشف الواقع ہے، واقع کو کشف کرتی ہے، معلوم کرتی ہے، اگرچہ قاطع کی نظر میں ہی صحیح قطع کشف الواقع ہے۔ نمبر 2، قطع منجز ہے۔ قطع منجز ہے، کیا مطلب؟ یعنی تکلیف کو ثابت کرتی ہے، حکم کو مکلف کی گردن میں لاتی ہے اور کہتی ہے یہ تکلیف تیری گردن کے اوپر ہے، اس کو انجام دو۔ اور اگر وہ اطاعت کرے گا تو ثواب ملے گا میرے آقا جان، لیکن اگر وہ نافرمانی کرے گا اس قطع کی
تو اسے سزا ملے گی۔ یہ مطلب ہے منجزیت قط کا۔ قط منجز ہے یعنی تکلیف کو ثابت کرتی ہے۔ اور تیسری قط کی خصوصیت یہ ہے کہ قط نہ مؤذر ہے، اگر قط واقع تک نہ پہنچے تو مؤذر ہے، یعنی قاطع کے لیے عذرآور ہے اگر وہ خطا کر جائے، ٹھیک ہے، تو وہ کہے گا مولا یمان میں نے آپ کی قط کے اوپر عمل کیا، آپ نے کہا قط حجت ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے قط کے اوپر عمل کیا تھا لیکن وہ خطا ہو گئی، تو یہ مولا کے سامنے معذور ہوگا، اسے کوئی سزا وغیرہ نہیں ملے گی۔ پھر اس کے بعد یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا جان قط کی حجت، یہاں جو حجت ہے قط کی حجت میں جو حجت ہے یہ حجت اصولی نہیں ہے، کیونکہ جو حجت اصولی ہوتی ہے اس میں شارع یا موالی عرفی آتے ہیں جو آ کر اس حجت اصولی کو حجت بناتے ہیں، جیسے باب احکام، موضوعات، مسالے کی خاطر، اور یہ حجت اصولیہ کی حجت عرضی ہے، قراردادی ہے، جیسے خبر سکہ ہے، خبر سکہ کو شارع نے آ کر حجت قرار دیا ہے، تو حجت اصولی قراردادی ہے، جعلی ہے، اس کو شارع آ کر حجت بناتا ہے، جبکہ یہ جو قط کی حجت ہے اس کو کوئی حجت عطا نہیں کرتا، ٹھیک ہے، عقل مستقل ہے، جب قط ہو گئی ہے تو اس پر عمل کرنا بھی لازمی اور ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جناب علی آج کی بحث کا ہمارا مطلب ہے، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ۔ المقام الاول القطع و احکامہ، قط و احکامہ، اور احکام قط، وفیہ فصول، اور اس میں فصول ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل، حجیت القطع، قط کی حجیت، لا شک فی وجوب متابعت القطع والعمل علی وفقہ ما دام موجودا، شک ہی نہیں ہے کہ قط کی پیروی کرنا واجب ہے اور قط کے مطابق عمل کرنا واجب ہے جب تک وہ قط موجود ہے۔ کیا مطلب آگا جان قط کی پیروی کرنا واجب ہے؟ جب میں سمجھوں کہ یہ جو مائع ہے یہ شراب ہے تو مجھے چاہیے کہ میں قط کی پیروی کروں، یعنی اس کو نہ پیوں۔ اگر مجھے قط ہو جائے کہ یہ تو بچھو ہے جو سامنے ہے تو مجھے چاہیے کہ اس سے اجتناب کروں، یعنی قط کے جو آثار ہیں اس کو بار کروں اور میں اس قط کی پیروی کروں، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے۔ لا شک فی وجوب مطابقت القط والعمل علی وفق ما دام موجودا، شک ہی نہیں ہے کہ قط کی پیروی کرنا واجب ہے اور قط پر عمل کرنا واجب ہے ما دام موجودا، جب تک قط موجود ہے۔ کیوں جی، کیوں پیروی کرنا واجب ہے؟ لِأَنَّهُ بِنَفْسِهِ طَرِيقٌ إِلَى الْوَاقِعِ، اس لیے کہ یہ قط بنفسہ بذاتہ طریق راہ ہے واقع کی طرف، وَهُوَ حُجَّةٌ عَقْلِيَّةٌ، وَهُوَ، اور یہ قط حجت عقلیہ ہے، وَهِيَ عِبَارَةٌ عَمَّا يَحْتَجُّ بِهِ الْمَوْلَى عَلَى الْعَبْدِ وَبِالْعَكْسِ، تو سوال ہو سکتا ہے کہ یہ جی حجت عقلیہ سے کیا مراد ہے؟ وضاحت فرما رہے ہیں وَهِيَ، حجت عقلیہ کیا ہے؟ عبارۃ عما یحتج بہ المولا علی العبد وبالعکس، حجت عقلیہ عبارت ہے کہ جس کے ذریعے سے مولا عبد پر احتجاج کرتا ہے، وبالعکس، اور عبد جو ہے وہ مولا پر احتجاج کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر عبد کو کسی چیز کے بارے میں قط ہو جائے اور وہ عمل نہ کرے تو مولا اس کے خلاف استدلال کرے گا، اور مولا اس سے پوچھے گا عبد سے کہ جب تمہیں یقین تھا تو اس یقین کے اوپر تو نے عمل کیوں نہیں کیا، مولا عبد سے پوچھے گا۔ اور اسی طرح اگر عبد اپنے یقین کے اوپر عمل کرتا ہے اور مولا کہتا ہے کہ تو نے یہ عمل کیوں کیا ہے، تو عبد مولا پر احتجاج کرے گا کہ مولا یہ مان مجھے قط حاصل ہو گئی تھی اور آپ کا حکم ہے کہ جب کسی چیز کا یقین ہو تو اس کو کرنا چاہیے، لہذا میں نے تو اپنے یقین کے اوپر عمل کیا، میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے نا، یہ مطلب ہے کہ مولا عبد پر احتجاج کرے گا
ٹھیک ہے. اور بالعکس یعنی عبد جو ہے وہ مولا پر احتجاج کرے گا. وبعبارت نخرى ما یکون قاطعا للعذر، بے عبارت نخرى یہ ہے کہ یہ جو قط ہے ما یکون قاطعا للعذر، قط وہ چیز ہے جو عذر کے لیے کیا ہے گا جان، قط ہے، عذر کے لیے قط ہے. اذا اصابہ جب وہ پہنچ جائے تو عذر کے لیے جو ہے وہ قط کا موجب بنتی ہے. ومعذرا اذا اخطا، اور وہ معذور ہوتا ہے اذا اخطا جب خطا کرے. والقطع بهذا المعنى حجت، قط اس معنی میں حجت ہے. ٹھیک ہے نا. حیث یستقل به العقل ویبعث القاطع الى العمل وفقه ویحذره عن المخالفت. حیث یستقل بالعقل، قط اس معنی میں جو ہے حجت ہے اور عقل اس معنی میں مستقل ہے. ویبعث القاطع الى العمل، اور یہ عقل قاطع کو تشویق کرتی ہے، ابھارتی ہے، الى العمل عمل کی طرف، وفقہ کہ وہ قط کے مطابق عمل کرے. وَيُحَذِّرُهُ عَنِ الْمُخَالِفَةِ، اور وہ عقل جو ہے وہ قاطع کو قط کی مخالفت کرنے سے روکتی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ قط کی مخالفت نہ کرنا. وَمَا هَذَا شَأْنُهُ فَهُوَ حُجَّةٌ بِالذَّاتِ غَنِيٌّ عَنِ الْجَعْلِ الْحُجِّيَّةِ لَا. وَمَا هَذَا شَأْنُهُ، اور جس کی یہ شان ہے یعنی جس کی حجت عقلی ہے، فَهُوَ حُجَّةٌ بِالذَّاتِ تو وہ حجت بالذات ہے. غنی عن جعل الحجیت لہ، تو یہ قطب نیاز ہے کہ حجت کو اس کے لیے قرار دیا جائے. کیوں اس کے لیے حجت کو قرار نہیں دے سکتے؟ توجہ رکھنا، دلیل ہے. لأن جعل الحجیت للقطع یتم اما بدلیل قطعی او بدلیل ظنی، اس لیے کہ حجت جو قطع کے لیے ہے وہ مکمل ہوتی ہے یا دلیل قطعی کے ذریعے یا دلیل ظنی کے ذریعے سے. وعلی الاول، بنا بر قول اول، بنا بر اول یعنی کیا بلا، جب دلیل قطعی ہو، جب دلیل قطعی ہو قطع کے لیے، ينقل الکلام الی ذلک الدلیل القطعی، کلام نقل کیا جائے گا اس دلیل قطعی کی طرف. ویقال ما هو الدلیل لا حجیت، اور کہا جائے گا کہ اس قطع کی حجت پر کیا دلیل ہے. پھر آپ کہیں گے جی وہ دلیل قطعی ہے، پھر ہم اس کا پوچھیں گے. وَهَكَذَا فَيَتَسَلْسَلُ، اور اسی طرح تسلسل لازم آئے گا. اور آپ جان چکے ہیں منطق میں کہ تسلسل باطل ہے. ٹھیک ہے، پس قطع کی حجت پر دلیل قطعی نہیں ہو سکتی. وَعَلَى الثَّانِي، کہ قطع کی حجت پر کون سی دلیل ہو، دلیل ظنی. ثانی یعنی دلیل ظنی آ جائے قطع پر. یلزم ان یکون القطع اصبح حالا من الظن، تو لازم آئے گا کہ قطع کا حال ظن سے بھی بدتر ہو، اور اس طرح کا امکان نہیں ہے کیونکہ قطع کا مرتبہ ظن سے قوی ہے، اور اس سے تو قطع کی آبروری دی ہے اگر دلیل ظنی قطع پر آئے. وَلِذَلِكَ يَجِبُ أَن يَنْتَهِيَ الْأَمْرُ فِي بَابِ الْحُجَجِ إِلَى مَا هُوَ حُجَّةٌ بِالذَّاتِ، اس لیے واجب ہے کہ امر منتہی ہو باب حجج میں جو کہ حجت بذات ہے، یعنی القطع یعنی قطع پر. وَقَدْ تَبَيَّنَ فِي مَحَلِّ أَنَّ كُلَّ مَا هُوَ بِالْعَرَضِ لَا بُدَّ وَأَن يَنْتَهِيَ إِلَى مَا بِالذَّاتِ. قد تبین فی محل، اس کے محل میں گزرا کہ ہر وہ چیز جو بالعرض ہے ضروری ہے کہ وہ منتہی ہو ما بالذات پر، جو کہ مثلا قطع ہو. فتبین ان للقطع خصائص ثلاث، روشن ہوا کہ قطع کے تین خصوصیات ہیں. قطع کے لیے خصائص ثلاث ہیں، تین خصوصیات ہیں. کاشفیت عن الواقع ولو عند القاطع، قطع جو ہے وہ واقع کو کشف کرتی ہے ولو عند القاطع، اگرچہ قاطع کی نظر میں ہی صحیح. دو، منجزیتہ عند الاصابۃ للحکم الواقعی، قطع منجز ہے حکم واقعی تک پہنچنے کی صورت میں، منجز ہے یعنی حکم اور تکلیف کو ثابت کرتی ہے. بحیث لو اطاع یصاب ولو اساء یعاقب، اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر وہ اطاعت کرے گا یصاب تو ثواب کا مستحق ہوگا، ولو اساء اگر نافرمانی کرے گا یعاقب تو اسے سزا ملے گی.
تین اگر جان مؤذریت ہو عند عدم الاصابہ، قط مؤذر ہے نہ پہنچنے کی صورت میں، فیعذر القاطع، قاطع معذور ہوگا، اذا اخطا فی قطع، جب قاطع اپنی قط میں خطا کرے گا، وبانا خلاف ہو، اور قط کے خلاف ظاہر ہوگا۔ آخر میں ثم علم میں نقطہ دے رہے ہیں کہ یہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا حجیت القط، یہاں حجت سے کیا مراد ہے؟ یہاں حجت سے مراد حجت اصولی نہیں ہے۔ ثم علم ان المراد بالحجت هنا ليس الحجت الاصولیہ، پھر آپ جان لیں کہ حجت سے مراد یہاں جو قط میں کہہ رہے ہیں یہ حجت اصولی نہیں ہے۔ حجت اصولی کیا ہے جی؟ ہے یہ عبارت اما لا يستقل العقل بالاحتجاج به غیر ان الشارع بالموالی العرفیہ یعتبرون حجتا فی باب الاحکام والموضوعات لمصالحہ۔ ہے یا حجت اصولی عبارت ہے جس میں عقل جو ہے اس کے ذریعے احتجاج کرنے میں مستقل نہیں ہے، منتہا شارع یا موالی عرفیہ ہیں جو اس کی حجت کو معتبر قرار دیتے ہیں باب احکام اور موضوعات میں مسالے کی خاطر۔ فتکون حجیت ورضیۃ مجولۃ کا خبر ثقت، پس اس حجت اصولی کی جو حجت ہے وہ عرضی ہے، قراردادی ہے، جیسے خبر ثقہ ہے۔ لأن القطع غنی عن افادۃ الحجیت علیہ، کیونکہ قط بے نیاز ہے کہ اس کو حجت عطا کی جائے۔ وذالک لاستقلال العقل بکون حجتا فی مقام الاحتجاج، اور اس میں عقل مستقل ہے، عقل مستقل ہے یعنی دلیل شرعی کی ضرورت نہیں ہے، بکون حجتا فی مقام الاحتجاج کہ یہ قط حجت ہے مقام احتجاج میں۔ ومع لا حاجت الی جعل الحجیت لہ، معہو استقلال عقل دلیل عقلی کی صورت میں لا حاجت الی جعل الحجیت لہ، ضرورت نہیں ہے کہ قط کے لیے حجت کو قرار دیا جائے۔ ٹھیک ہے اگر جان، بحث ہماری بھلا کیا ہو گئی؟ دوبارہ تھوڑا سا عرض کرنا ہے، توجہ کرنا ایک سیکنڈ کے لیے، منٹ کے لیے۔ بحث ہماری جناب قط اور قط کے احکام کے بارے میں ہے، اور پہلی فصل جو ہے قط کی حجیت کے بارے میں تھی، اور عرض کیا کہ قط کی حجت ذاتی ہے، اپنی ہے، حجت عقلی ہے، اس کو کسی نے حجت عطا نہیں کی ہے، کیونکہ اگر اس کو کوئی حجت عطا کرے یا وہ دلیل قطعی ہے یا دلیل ظنی ہے، اگر دلیل قطعی ہے تو تسلسل لازم آتا ہے کہ جو دلیل قطعی ہوگی ہم اس کا پوچھیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے، پھر وہ آپ بتائیں گے دلیل قطعی پیچھے، پھر ہم کہیں گے اس کی دلیل کے پیچھے کون سی دلیل ہے، تو اس سے تسلسل لازم آئے گا۔ یا قط کے اوپر جو دلیل ہے اس کو حجت عطا کرنے کے لیے دلیل ظنی ہے، اگر دلیل ظنی ہے تو عرض کیا ہے کہ یہ تو قط کی آبروریزی ہے، آبروریزی کر رہے ہیں اس بیچاری قط کی، کہ دلیل ظنی جس کا درجہ نیچے ہے، پائن ہے، پست ہے، وہ آ کر قط کو حجت عطا کرے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو نتیجہ پھر وہی نکلا کہ قط کی حجت اپنی ہے، ذاتی ہے، حجت عقلی ہے، اور قط کی تین خصوصیات بیان کی ہیں کہ قط جو ہے وہ واقع کو کشف کرتی ہے، دو قط منجزیت ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں، واقع پر پہنچنے کی صورت میں تکلیف کو ثابت کرتی ہے، اور مؤذر ہے، اور یہاں حجت سے مراد حجت اصولی نہیں ہے۔ موفق معید باشی، سلامتی عزیزوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔